الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوساطها وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال ما ديم عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، پچھلے کئی جمعہ سے ایک عنوان جو عباد الرحمن کی شان، رحمان کے بندوں کی کیا شان ہونی چاہیے، اسی عنوان کے تحت پچھلے کئی جمعہ سے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ارشاد پیش کیے جا رہے ہیں، جس میں خدا نے خود ہی اپنے بندوں کی شان بیان فرمائی کہ میرے بندوں کی یہ شان ہونی چاہیے. چنانچہ پہلی چیز بتایا کہ میرے بندے روئے زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. دوسری شان یہ بتایا کہ وہ ان پڑھوں سے، ناواقفوں سے جھگڑتے نہیں، بلکہ وہ سلامتی کے ساتھ سلام کرتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں. کہ بلا وجہ فالتو جھگڑے میں پڑنا مومن کے لیے اچھی بات نہیں ہے. تیسری صفات یہ بتائی، چوتھی صفات یہ بتائی کہ جب وہ رات گزارتے ہیں تو پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، رکوع میں، سجدے میں، ذکر میں، تلاوت میں رات گزارتے ہیں. اس وقت جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی رحمان کے بندوں کی ایک صفت بتائی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. رحمان کے بندے اللہ کے راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں خدا کے دیے ہوئے مال میں سے، نہ اس میں اسراف کرتے ہیں نہ اس میں کمی کرتے ہیں. اسراف کیا ہے؟ اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کرنے کو، بے ضرورت یا ضرورت کی جگہ پر بے حساب خرچہ کرنا. اور تقدیر کہتے ہیں دینا ہی نہیں کسی کو. مال تو کیا بخار بھی دینے کے لیے تیار ہے، بالکل بخیل، مکھی، چوس کنجوس. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات میں یہ بتایا کہ جو کچھ ہم نے اس کو دیا ہے، بے شک وہ اپنی محنت سے ہی کماتے ہیں، لیکن اس کو خدا کا عطیہ سمجھتے ہیں. جو لوگ دنیا میں حلال روزی
روزی کماتے ہیں، بے شک رات دن انہی کی محنت رہتی ہے، جسمانی اور ذہنی ہر طرح کی تکالیف خود برداشت کرتا ہے مال کمانے کے لیے۔ مال آسانی کے ساتھ انسان کے ہاتھ تو نہیں لگ جاتا۔ مال کمانے کے لیے آدمی رات دن ایک کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، پسینے بہاتا ہے، بے شک یہ اس کی اپنی ذاتی محنت ہے، جسمانی محنت ہے، ذہنی محنت ہے، کئی طرح کے ٹینشن برداشت کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جھیلنے کے بعد اس کے ہاتھ میں جو کچھ آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا دیا ہوا دیا، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اگر اللہ نہ دیتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ذریعہ ہی نہ بنتا، یا ذریعہ بنتا لیکن آدمی صبح سے شام تک اس ذریعے پر بیٹھا رہتا لیکن اس کو کچھ ہاتھ نہ آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے وہ خدا کا عطیہ سمجھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کی صفات میں سے یعنی عباد الرحمن میں اس کو شامل فرمایا، اور اس کی تعریف اور اس کی پذیرائی کی قرآن پاک کی اس آیت میں کہ رحمان کے بندے کی شان یہ ہے کہ جب اللہ اس کو مال دولت میں سے کچھ دیتا ہے تو اس کو اپنی ذاتی اور اپنی محنت کی کمائی سمجھ کر اپنے ہی تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، خود بھی اپنی استعمال میں لاتا ہے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، محتاجوں، حاجت رواؤں، بیواؤں اور طرح طرح کی مصائب میں، مشکلوں میں پھنسے ہوئے انسانوں کے کام میں اپنے مال کے ذریعے خدمت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ لیکن قرآن پاک نے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو یا اپنی ذات پر خرچ کرنے کو، دین کے کام میں خرچ کرنے کو یا دنیا کے کام میں خرچ کرنے کو جو کچھ اس کی اجازت دی ہے اس میں بھی اللہ پاک نے اعتدال کا حکم دیا ہے، اور اس آیت میں اسی اعتدال کی تعلیم دی ہے کہ رحمان کے بندے جب وہ کچھ خرچ کرتے ہیں تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اعتدال کا مطلب کیا؟ اتنا دیتے ہیں کہ جس سے سامنے والے کی کچھ ضرورت یا پوری ضرورت مکمل ہو جائے لیکن اس کو پریشانی بھی نہ ہو، یہ اعتدال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی تعلیم دی۔ اگر یہ اعتدال کی تعلیم نہ دیتا تو کوئی آدمی جوش میں آ کر اپنی ساری کمائی ایک وقت میں خرچ کر دیتا، دوسرے وقت میں کنگال ہو کر دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا۔ شریعت نے اس سے منع کیا۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری ساری کمائی تم لٹا دو، دوسرے وقت میں آ کر تم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرو۔ شریعت نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ شریعت نے 5 وقت میں اس کی تعلیم ضرور دی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور بندے سے مدد نہیں مانگتے، کسی اور کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، تیرے ہی سے مانگتے ہیں۔ تو شریعت نے یہ تعلیم دی ہے، لہذا اللہ کا حکم جو رحمان کے بندوں کے شان میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ رحمان کے بندے نہ اپنے مال کا سارا مال اٹھا کر خرچ کر دیتے ہیں کہ آگے چل کر پھر وہ اپنی مشکل میں آ جائیں اور دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، ایسا بھی نہیں کرتے۔ اور رحمان کے بندے ایسا بھی نہیں کرتے کہ ایک دم سے کوئی آدمی ضرورت مند ہے اس کی طرف پھر کر بھی نہیں دیکھتا، یہ رحمان کے بندے کی شان نہیں ہے۔ رحمان کے بندے کی شان یہ ہے کہ مال ہو تو کچھ دوسروں کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، اپنی ضرورت میں بھی خرچ کرتا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو اس میں اسراف بھی نہیں کرتے، کمی بھی نہیں کرتے، جیسی ضرورت
اور مناسب حال ہے اس حساب سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. کبھی بہت بڑا خرچ کر دیتے ہیں, کبھی ضرورت اتنی نہیں ہے تو اس حساب سے کم خرچ کرتے ہیں. بہرحال اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اعتدال کو خاص ملحوظ رکھا گیا ہے, نہ صرف خرچ کرنے میں بلکہ عبادت میں. فرائض تو متعین ہے, فرائض میں کمی کوئی نہیں کر سکتا, لیکن نوافل کے اندر خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی تعلیم دی ہے. میں حدیث شریف سے 2 مثالیں پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک صحابی رسول ہے, جلیل القدر صحابی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, کہنے لگے اے اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے کہ میں روزانہ 1 ختم قرآن کروں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی اجازت نہیں دی. صحابی رسول پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں روزانہ 1 ختم قرآن کرنا چاہتا ہوں. حضور نے اس کی اجازت نہیں دی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں روزانہ آدھا ختم کر لوں, 2 دن میں 1 ختم ہو جائے گا. آپ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں روزانہ 3 دن میں 1 ختم کر لوں, یعنی 10 پارے پڑھ لوں. آپ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. صحابہ رسول نے کہا اللہ کے رسول میں روزانہ 5 پارے پڑھ لوں. آپ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. اس کی اجازت تو آپ نے دے دی لیکن اتنے خوشی سے نہیں دی, آپ نے اس کی اجازت دے دی. اب سنیے اس صحابی کا بیان. پھر میں جب بڑھاپے کو آ گیا, وہ صحابی کہتے ہیں میں جب بوڑھا ہو گیا اب مجھ سے 5 پارا بھی پڑھا نہیں جاتا. اب مجھ سے 5 پارا بھی, اگر حضور اس وقت روزانہ 1 ختم کی اجازت میرے پوچھنے پر دے دیتے تو آج میں تو گنہگار ہو جاتا 1 ختم نہ کر کے. آج تو بڑھاپا آ گیا ہے, اب اس بڑھاپے میں 5 پارے میں نہیں پڑھا جاتا مکمل سے. کیا مطلب؟ حضور کوئی قرآن کے تلاوت سے روکنا مقصد نہیں تھا, امت کو اعتدال کی تعلیم دینا مقصد تھا کہ تم قرآن کی تلاوت ہو یا نوافل ہو یا ذکر و اذکار ہو یا راہ خدا میں مال دولت کو خرچ کرنا ہو, اس اعتدال سے خرچ کرو کہ تم اب بھی کرو بعد میں بھی کر سکو. سمجھ میں آ گئی نا؟ ایسا نہیں کہ ایک رات اٹھ گئے ساری رات تہجد پڑھ لی اور کل دن رات سب سونے میں گزار دیا. کیا بھائی کا تو رات میں جاگ لیے تھے, جگنے کی رات تھی جگ لیے تھے, تو جگنے کی رات جگنے کی تھی جگ لیے اور دن سونے کا تھا. کیا سارا دن سو لیا, سارے فرض چھوڑ کے سو گیا, نوافل چھوڑ دیا. کل دیکھے تو یہ بندہ کھڑا ہے, اور آج دیکھے تو اس سے اٹھا بھی نہیں جانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھو آپ. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی تو رسی لگا دی تھی, رسی باندھ دی تھی مسجد نبوی کے اس کے کھمبوں سے, اور جب وہ تھک جاتی تو اپنے کو رسی سے باندھ دیتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ زینب یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہوں اس لیے اپنے آپ کو رسی سے باندھ دیں. حضور نے فرمایا کھولو اس کو, جتنی دیر تمہاری طبیعت میں چستی رہے, عبادت کرنے کی طاقت رہے کر لو, اس کے بعد آرام کرنے کا جی چاہے آرام کر لو. ادھر عبادت کا بھی حکم ہے, ادھر آرام کی بھی اجازت ہے. تو یہ ہے شریعت کی خوبصورت تعلیم کہ آدمی ہر عمل کو اعتدال کے ساتھ کرے. اس اعتدال کے ساتھ کرنے کی وجہ سے اس میں پابندی آئے گی. اسی لیے حضور نے فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا بہترین عمل وہ ہے جس پر پابندی ہو, پابندی کے ساتھ عمل کرو. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بہترین خرچ وہ ہے جس میں اللہ نے خود کہا کہ اللہ کے بندے خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں.
نہ اتنا خرچ کر دیتے ہیں کہ بالکل کنگال ہو جائیں، نہ اتنا خرچ، نہ کسی کو اتنا بھی نہیں دیتا کہ بالکل بخیل بن کے رہ گیا، ایسا بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم میں اس کو خاص عنایت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے ہر عمل میں اعتدال کا حکم دیا، حتیٰ کہ خرچ میں بھی اعتدال کا حکم دیا۔ یہ نہیں کہا کہ تم سارا مال خرچ کر دو اور اس کے بعد جا کر کے بھیک مانگو۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اسی لیے اللہ نے نماز میں اس آیت کی تلاوت جو ہم کرتے ہیں نماز میں یا غیر نماز میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ استعانت صرف اور صرف اللہ کی ذات سے یہ بتا رہا ہے کہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ اللہ کو گوارا نہیں۔ اللہ سب کچھ گوارا کرتا ہے، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ بندہ میرا اور مانگے کسی اور سے۔ اور رہ گئی بات جو ہم لوگ دنیاوی حاجات کے لیے کبھی کسی سے کچھ مانگ لے، کبھی کسی سے کچھ، وہ الگ بات ہے۔ یہاں بات یہ چل رہی ہے کہ محتاج بن کر آدمی محتاج بن کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو غرام الورا ہے۔ اس لیے آگے اس کی تعلیم ہے رحمان کے بندوں کی صفات میں، اگلا جو صفات ذکر کیا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، ہر معاملے میں وہ خدا کو پکارتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اعلیٰ و بالا ہے، اس سے بڑی ذات کوئی نہیں، تو پھر مدد بھی مانگنا اسی سے ہے، دین اور دنیا کی ساری حاجتیں مانگنا اسی سے ہے، یہ رحمان کے بندوں کی شان ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، ان کے زمانے میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے، پریشانیاں آ گئی، تو دیہات کا ایک انسان، ایک شخص گاؤں کا رہنے والا اپنے بال بچوں کی تنگی کو برداشت نہ کرتے ہوئے پریشان ہو کر سوچا کہ چلو بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، ان کو ہی کچھ اپنے دکھا سنائیں گے، ان سے ہی کچھ لے کر آ جائیں گے۔ جب وہ بادشاہ ہارون رشید کے دربار میں پہنچا تو اس وقت ہارون رشید نماز میں مشغول تھا، چوکیدار نے اس کو دربار میں اس کو بٹھا دیا ایک طرف کہ بیٹھ جاؤ۔ اب اس کے بعد وہ انتظار کرتا رہا اور ہارون رشید نماز سے فارغ ہو گیا، تھوڑی دیر میں نماز سے فارغ ہو کر دعاؤں میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بعد اس آدمی کو سامنے کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں اپنی ضرورت بعد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس وقت اپنے پروردگار سے مانگ رہا تھا۔ بس یہ آدمی واپس چلے جانے لگا۔ ہارون رشید نے کہا کہ تم کیوں آئے تھے، کیوں چلے جا رہے ہو؟ کہا کہ میرے سمجھ میں بات آ گئی، میرے سمجھ میں بات یہ آ گئی کہ تو خود محتاج ہے کسی اور کا، تو بادشاہ ہو کر محتاج ہے کسی اور کا، کسی اور سے مانگ کر دیتا ہے، تو میں ڈائریکٹ اسی سے کیوں نہ مانگ لوں؟ چنانچہ گیا اور جا کر کے اپنے گھر میں مصلی بچھایا، نماز کے لیے لگ گیا، پھر اس کے بعد اللہ سے مانگتے۔ یہ ہے اللہ کی ذات اور یہ ہے رحمان کے بندے کہ اگر خدا اس کو بادشاہ بھی بنا دے تو رحمان کے بندے کی شان یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، وہ تو ہر معاملے میں اور ہر امور میں ذات باری تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی سے سب کچھ مانگتے ہیں، اسی سے دین اور دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں۔ ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے خاص لطف و عنایات سے مستفید فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے وابستگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ سنتیں پڑھیں۔